السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، دیوبند میں ایک شاہ جی عبداللہ تھے، درویش، نیک اور صاحب نسبت بزرگ تھے۔ انہوں نے اپنے گزر بسر کے لیے یہ معمول بنا رکھا تھا کہ روزانہ فجر کی نماز پڑھ کر سیدھے جنگل جاتے اور وہاں سے قدرتی گھاس کاٹ کر اس کی ایک گٹھری بنا کر اپنے سر پر رکھ کر منڈی میں جاتے تاکہ اس کو بیچ کر حلال روزی حاصل کریں۔ چونکہ صاحب نسبت بزرگ تھے اور خدا کے نیک بندے تھے، اس لیے جو لوگ گھاس خریدنے والے ہوتے تھے وہ شاہ جی کے انتظار میں رہتے کہ کب شاہ جی گھاس لائیں اور ہم ان سے گھاس خرید لیں۔ شاہ جی ایک خاص مقدار کی گھاس لاتے اور اس کو 4 آنے میں بیچتے۔ چونکہ خریدار زیادہ ہوتے تھے، اس لیے جیسے ہی وہ شاہ جی کو آتا دیکھتے فوراً ان سے خریدنے کے لیے دوڑ لگاتے۔ اور شاہ جی کا اصول یہ تھا کہ جو شخص سب سے پہلے اس گٹھری پر ہاتھ لگا دیتا وہ گٹھری اس کو بیچ دیتے اور اس سے 4 آنے وصول کر لیتے۔ نہ 4 آنے سے کم لیتے اور نہ زیادہ۔ 4 آنے وہ لے کر ان کو خرچ کرنے میں ان کا ایک بہت ہی حسن انتظام یہ تھا کہ 1 آنا غربا، فقراء اور مساکین پر صدقہ کر دیتے، 1 آنا اپنی ضرورت کے لیے رکھ لیتے، 1 آنا اپنی بیٹی کو دے دیتے اور 1 آنا دارالعلوم دیوبند کے اکابرین اور بزرگوں کی دعوت کے لیے جمع کر لیتے۔ یہ تقریباً 1.5 صدی پہلے کی بات ہے، جبکہ آنا بھی اپنی قدر رکھتا تھا۔ اس طرح اس 4 آنے میں ان کے سارے کام ہو جاتے، دنیا کا گزر بسر بھی ہو رہا تھا، خدا کے راستے میں صدقہ بھی ہو رہا تھا، صلہ رحمی بھی ہو رہی تھی، کیونکہ بیٹی پر خرچ کرنا یہ بھی دوستو نیکی کا کام ہے۔ اللہ اکبر! کیونکہ بیٹی پر خرچ کرنے میں اس کے ساتھ ہمدردی اور صلہ رحمی بھی ہو جاتا ہے۔ علماء کرام اور بزرگان دین کی خدمت بھی ہو رہی تھی، ان کی دعوت کے لیے بھی پیسے جمع کر رہے تھے، یہ ان کا روزانہ کا معمول تھا۔ دوستو، شاہ جی عبداللہ رحمت اللہ تعالی اپنی آمدنی میں سے 1 آنا جو علماء کی دعوت کے لیے رکھتے، جب وہ 4 روپے ہو جاتے تو اس وقت کے علماء یعنی مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ، مولانا رفیع الدین حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، مولانا رشید احمد گنگوہی اور مولانا محمد یعقوب نانوتوی رحمہم اللہ، ان جیسے بزرگوں کی دعوت کرتے۔ کبھی تو اپنے یہاں کھانا پکا کر ان سب کو بلا کر کھلاتے اور کبھی دارالعلوم میں جا کر وہ رقم ان حضرات کو دے دیتے اور ان سے عرض کرتے کہ مجھے اچھا پکانا نہیں آتا اور پکانے کی فرصت بھی نہیں ہے، آپ حضرات اس رقم سے اپنی پسند کا کھانا پکا کر کھا لیں، بس یہ میری طرف سے دعوت ہے۔ ان اکابرین میں مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی رحمت اللہ تعالی ہر فن مولا تھے، کھانا پکانا بھی جانتے تھے، سینا اور پرونا بھی جانتے تھے اور بہت سے کام کر لیتے تھے۔ چنانچہ دوسرے حضرات مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی رحمت اللہ تعالی سے درخواست کرتے کہ حضرت آپ کھانا پکائیں۔ چنانچہ آپ پہلے غسل کرتے، دھلا ہوا لباس پہنتے، پھر بازار جا کر اللہ کیسے یار یہ لوگ تھے، سب سے پہلے غسل کرتے، پھر دھلا ہوا لباس پہنتے، پھر بازار جا کر ان پیسوں سے سامان لا کر کھانا پکاتے۔ کھانا پکانے سے پہلے غسل کرتے تھے۔ اللہ! جب کھانا پک کر تیار ہو جاتا تو باقی حضرات بھی غسل اور وضو کا اہتمام کرتے، پھر شاہ جی کی دعوت تناول فرماتے۔ یہ حضرات اکابر فرماتے ہیں کہ حضرت شاہ جی عبداللہ رحمت اللہ تعالی کی اس دعوت کا ہمارے اوپر یہ اثر ہوتا کہ 1 مہینے تک ہمارا دل روشن ہو جاتا اور ہمارے دل میں آخرت کی تیاری کے جذبات ابھر آتے اور راتوں کو ہم مصلی پر کھڑے ہو کر خدا کی یاد میں گزارتے اور دل کی کیفیت بدل جاتی
قلب منور ہو جاتا اور ذکر الہی کرنے کو جی چاہتا۔ کھانے سے پہلے کی کیفیت اور کھانے کے بعد کی کیفیت میں نمایاں طور پر فرق محسوس ہوتا، اور ایک دن کی دعوت کا 1 مہینے تک اثر رہتا۔ اللہ اکبر۔ دوستو، یہ اخلاص بھی ہے، خلوص بھی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ سمجھیں کہ یہ حلال کی برکات ہیں۔ اگر آپ کی کمائی حلال ہوگی تو آپ کو عبادت کرنے میں مزہ آئے گا۔ دوستو، اسی طرح حافظ ابن قیم رحمت اللہ تعالی نے ایک عجیب بات لکھی ہے۔ سبحان اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ ایک گلی سے گزر رہا تھا کہ ایک دروازہ کھلا۔ میں نے دیکھا کہ کوئی 8-9 سال کا بچہ ہے اور اس کی ماں اس سے خفا ہو کر، یعنی ناراض ہو کر اس کو تھپڑ لگا رہی ہے، اس کو دھکے دے رہی ہے، کہہ رہی ہے تو نافرمان بن گیا ہے، میری کوئی بات نہیں سنتا، کوئی کام نہیں کرتا، دفع ہو جا، چلا جا یہاں سے۔ یہ کہہ کر ماں نے جو دھکا دیا تو وہ بچہ گھر سے باہر آ گیا۔ فرماتے ہیں کہ ماں نے کنڈی لگا لی، اب میں وہی کھڑا رہ گیا کہ دیکھوں اب ہوتا کیا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ بچہ رو رہا تھا چونکہ مار پڑی تھی۔ خیر وہ اٹھا اور کچھ سوچتا سوچتا ایک طرف کو چلنے لگا۔ چلتے چلتے وہ ایک گلی کے موڑ پر پہنچا۔ وہاں کھڑے ہو کر وہ کچھ سوچتا رہا، اور سوچنے کے بعد اس نے پھر واپس آنا شروع کر دیا، اور چلتے چلتے اپنے گھر کے دروازے پر آ گرا اور آ کر بیٹھ گیا۔ تھکا ہوا تھا، رو بھی کافی دیر سے رہا تھا۔ دہلیز پر سر رکھا، نیند آ گئی، وہیں سو گیا۔ چنانچہ کافی دیر کے بعد اس کی ماں نے کسی کام سے دروازہ کھولا تو کیا دیکھتی ہے کہ بیٹا اسی دہلیز پر سر رکھے پڑا ہوا ہے۔ ماں کا غصہ ابھی بھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا کہ وہ پھر ناراض ہونے لگی اور کہنے لگی چلا جا یہاں سے، دور ہو جا میری نگاہوں سے۔ جب اس نے پھر اسے ڈانٹا، اب وہ بچہ کھڑا ہو گیا، آنکھ میں آنسو آ گئے، کہنے لگا امی جی آپ نے گھر سے دھتکار دیا تھا تو میں نے سوچا تھا کہ میں چلا جاؤں، میں بازار میں جا کر بھیک مانگ لوں گا، مجھے کچھ نہ کچھ کھانے کو مل جائے گا۔ امی جی میں نے سوچا کہ میں کسی کا جوتا صاف کر دیا کروں گا، کچھ کھانے کو مل جائے گا۔ امی کسی کے گھر کا نوکر بن کر رہ جاؤں گا، مجھے مل جائے گی، مجھے کھانا بھی مل جائے گا۔ امی یہ سوچ کر میں گلی کے اس موڑ تک چلا گیا تھا، مجھے دل میں یہ خیال آیا کہ مجھے دنیا کی سب نعمتیں مل جائیں گی، لیکن امی جو محبت آپ مجھے دے سکتی ہیں یہ محبت مجھے کہیں نہیں مل سکتی۔ امی یہ سوچ کر میں واپس آ گیا ہوں، امی میں اسی در پر پڑا ہوں، تو مجھے دھکے دے یا مار، میں کہیں نہیں جا سکتا۔ جب اس بچے نے یہ بات کہی، ماں کی ممتا جوش میں آئی، اس نے بچے کو فوراً سینے سے لگا لیا اور کہا کہ میرے بیٹے اگر تیرے دل میں یہ کیفیت ہے کہ جو محبت میں تجھے دے سکتی ہوں وہ کوئی نہیں دے سکتا تو میرے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ دوستو اسی طرح ہم اگر دربار خدا کو تھام لیں تو خدائے پاک اپنی رحمت اور مغفرت سے ہمیں چمٹا لیں گے۔ اللہ اکبر۔ جیسے ایک ماں کی محبت ہوتی ہے، ایسے اگر ہم اللہ سے لو لگائیں تو اللہ بھی ہم سے ایسی ہی محبت کرے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو کہتے ہیں کہ ایک شخص بہت ہی غریب تھا، اس نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا کہ ایک رئیس آدمی کے ہاں غلامی کی جائے۔ اس کی بیوی نے اجازت دے دی۔ اس کی بیوی نے ابھی پہلا بیٹا ہی نہیں پیدا کیا تھا کہ اپنی بیوی کو بھری جوانی میں چھوڑ کر وہ غلامی میں چلا گیا تاکہ آنے والے بچے کا بہتر مستقبل بن جائے۔ وہ دور دراز ایک شہر میں چلا گیا اور 20 سال اس رئیس آدمی کی خدمت کی۔ 20 سال بعد رئیس آدمی سے اجازت لی کہ وہ اب گھر جانا چاہتا ہے۔ رئیس آدمی سے اجازت لینے کے بعد وہ جانے لگا تو رئیس آدمی جو کہ بہت سخی تھا، اس نے بہت ساری بکریاں، گائیں، بھینس اور اونٹ دے دیے
اور امیر اور مالا مال بنا کر واپس بھیج دیا۔ وہ واپس آ رہا تھا کہ صحرا سے گزر ہوا اور راستے میں اسے ایک جھونپڑی ملی۔ اس میں ایک درویش آدمی رہتا تھا۔ اس کے پاس اس نے رات گزاری۔ غریب شخص نے رات کو درویش آدمی سے گزارش کی کہ وہ اسے نصیحت کرے۔ درویش نے کہا کہ میں نصیحت تو کروں گا، لیکن میں نصیحت کرنے کی قیمت وصول کرتا ہوں۔ اس نے قیمت پوچھی، کہا کہ ہر نصیحت کے بدلے ایک اونٹ۔ اس نے کہا کہ میں مالدار ہوں، نصیحت مل جائے تو اونٹ کی کوئی بات نہیں۔ اس نے قیمت ادا کی۔ بزرگ نے نصیحت کی، جب بھی آسمان پر تارے ایک لائن میں دیکھو تو فوراً کسی پہاڑ پر چلے جانا، سیلاب آئے گا۔ اس شخص نے کہا کہ یہ نصیحت کسی کام کی نہیں، مجھے کوئی اور نصیحت کی جائے۔ درویش نے کہا کہ نئی قیمت ادا کرو۔ اس شخص نے ایک اور اونٹ دیا۔ بزرگ نے کہا کہ جب بھی کسی شخص کی آنکھوں میں شیطانی چمک دیکھو تو اس سے بچنا، وہ تمہیں قتل کر دے گا۔ اس شخص نے کہا کہ یہ نصیحت بھی کسی کام کی نہیں، مجھے کوئی اور نصیحت کیجیے۔ درویش نے کہا کہ نئی قیمت ادا کرو۔ اس شخص نے کہا ایک اور اونٹ دے دوں گا۔ بزرگ نے پھر نصیحت کی کہ رات کو پچھتا کر سو جانا، لیکن کبھی بھی کسی انسان کو قتل نہ کرنا۔ اس شخص نے سوچا کہ 3 اونٹ ضائع ہو گئے اور چپ ہو کر وہ سو گیا۔ صبح وہ چل دیا۔ سفر لمبا ہونے اور کئی دن کا سفر ہونے کی وجہ سے وہ 3 نصیحتیں بھول گیا کہ وہ ایک رات ایک گاؤں میں پہنچتا ہے۔ رات کو جب وہ سونے لگتا ہے تو آسمانوں پر دیکھتا ہے کہ تمام ستارے ایک لائن میں آ گئے ہیں۔ اس کو درویش کی نصیحت یاد آ جاتی ہے۔ وہ شور مچاتا ہے، گاؤں والوں پہاڑ پر چلو، سیلاب آنے والا ہے۔ لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وہ اپنا مال کھول کر پہاڑ پر لے جاتا ہے اور سو جاتا ہے۔ صبح اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ نیچے سیلاب آ گیا ہے اور سارے گاؤں والے غرق ہو جاتے ہیں۔ وہ کچھ دن پہاڑ پر رہتا ہے۔ سیلاب کا پانی اترتا ہے تو وہ اگلی منزل پر چل پڑتا ہے۔ ایک اور گاؤں میں پڑاؤ ڈالتا ہے۔ ایک شخص کے گھر قیام کرتا ہے جو کہ باتیں کرنے کا وہ بہت اچھا ہی معلوم ہوتا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں وہی شیطانی چمک دیکھ کر چونک جاتا ہے۔ بزرگ کی نصیحت اسے یاد آتی ہے کہ رات کو اسی کشمکش میں اسے نیند نہیں آتی۔ وہ اٹھتا ہے اور بستر کو اس انداز سے پھیلا دیتا ہے کہ اس سے معلوم ہوتا تھا کہ کوئی سویا ہوا ہے۔ وہ آدمی آتا ہے، شیطانی چمک والا میزبان۔ اس کے ہاتھ میں خنجر دیکھ کر یہ پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ آتا ہے اور بستر پر خنجر مارنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ آتا ہے اور اس کو پیچھے سے پکڑ کر مارنا شروع کر دیتا ہے اور اسے یہ باندھ دیتا ہے۔ پولیس کو بلاتا ہے اور اس کو پولیس کے حوالے کر دیتا ہے۔ آخرکار وہ رات کو اپنے گاؤں میں پہنچتا ہے اور اپنے گھر کے پاس پہنچ کر دیکھتا ہے کہ گھر میں اس کی بیوی کسی کڑیل نوجوان کے ساتھ والی چارپائی پر سوئی ہوئی ہے۔ اس شخص کو غصہ آتا ہے اور دل میں خیال آتا ہے کہ میں اس نوجوان کو قتل کر دوں۔ جیسے ہی وہ ارادہ کرتا ہے، اسے اس درویش کی بات یاد آ جاتی ہے کہ کبھی بھی قتل کر کے نہ سونا، پچھتا کر سو جانا۔ وہ سوچتا ہے کہ پہلی بھی نصیحت کام کر گئی، دوسری نصیحت بھی کام کر گئی، لہذا وہ گاؤں سے باہر آ جاتا ہے۔ صبح ہوتی ہے، اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ گاؤں والوں سے اپنا حال دریافت کروں۔ جیسے ہی گاؤں میں جاتا ہے، اپنے بارے میں دریافت کرتا ہے۔ گاؤں والے بتاتے ہیں کہ وہ شخص بہت ہی غریب تھا اور برسوں پہلے روزی روٹی کے لیے چلا گیا تھا۔ اس نے مزید دریافت کیا کہ جب وہ جانے لگا تھا تو بچہ ہونے والا تھا۔ گاؤں والوں نے بتایا، ہاں، اللہ نے اسے ایک بیٹا دیا ہے جو کہ اب کڑیل جوان ہو گیا ہے۔ اس کے ذہن میں آیا، جو رات کو نوجوان تھا وہ میرا ہی بیٹا تھا جسے قتل کرنے کا خیال اس کے دل میں آیا تھا۔ وہ گھر گیا اور بیوی اور بیٹے سے ملا۔ تو دوستو، سچ ہی کہتے ہیں، اگر کوئی بھی بڑا آپ کو نصیحت کرے تو اس کو پلے سے باندھ لینا چاہیے۔ آج کل بزرگ نصیحت کریں تو اولاد آگے سے ڈانٹ دیتی ہیں۔ ہر نصیحت پر غور کرنا چاہیے، جو غور نہیں کرتے وہ پھر پچھتایا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
اللہ اکبر۔ دوستو بزرگوں کی نصیحتوں پر عمل کیا کرو۔ دوستو اسی طرح ایک شہزادے کو اپنے نائی کی باتیں بہت پسند تھیں۔ ہر صبح نائی اس کی داڑھی بنانے آیا کرتا تھا اور داڑھی بناتے وقت وہ مختلف قسم کی باتیں کرتا تھا جو کچھ وہ شہر والوں کے منہ سے سنتا آ کر شہزادے کو بتا دیتا۔ لیکن نائی کو شاہی پادری بالکل بھی پسند نہیں کرتا تھا، جسے دربار کا ہر شخص عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتا تھا وہی پادری نائی کا دشمن تھا۔ یہ بات نائی کو بہت ناخوشگوار گزرتی تھی جسے وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا، لہذا اس نے پادری سے چھٹکارا پانے کے لیے ایک منصوبہ بنایا۔ ایک دن صبح جب وہ شہزادے کی داڑھی بنانے آیا تب اس نے معمول کے مطابق کوئی بات نہیں کی۔ تمہیں کیا ہوا آج؟ تم بولتے کیوں نہیں؟ شہزادے نے بالآخر نائی سے پوچھ ہی لیا۔ آخرکار اس کے منہ سے چند جملے نکلے، یعنی نائی کے۔ نائی کہتا ہے کہ گزشتہ رات میں نے ایک خواب دیکھا کہ میں جنت میں ہوں جہاں میری ملاقات آپ کے والد بزرگوار اور عزت مآب والدہ سے ہوئی، لیکن وہ دونوں بہت پریشان تھے۔ کیوں؟ انہیں کیا پریشانی ہے؟ شہزادے نے پوچھا۔ چلاک نائی نے صورت بنا کر کہا کہ انہیں پادری کی ایسی ضرورت ہے جو ان کی روحانی ضرورتوں کو پورا کر سکے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں آپ سے اس بات کا تذکرہ کروں، اگر آپ شاہی پادری کو ان کی خدمت میں بھیج سکیں تو فوراً جنت میں بھیج دیں۔ لیکن وہ کیسے؟ شہزادے نے پوچھا۔ اس کام میں کسی قسم کی کوئی مشکل درپیش ہی نہیں، نائی نے جواب دیا۔ بس کفن پہنانا پڑے گا اور قبر میں لٹانا ہوگا، پھر پادری کی آنکھ سیدھا جنت میں کھلے گی۔ اچھا میں سمجھ گیا، میں ایسا ہی کروں گا، شہزادے نے کہا۔ نائی اور شہزادے کے درمیان جو باتیں ہوئی اور جو فیصلہ کیا گیا یہ باتیں پادری کو بھی معلوم پڑ گئی، لیکن وہ بھی بہت ہوشیار اور چالاک تھا۔ اس نے شہزادے سے درخواست کی کہ 1 مہینے کی مہلت دی جائے تاکہ جنت کے سفر کے لیے مکمل تیاری کر سکوں۔ اس نے اپنی قبر کے لیے اپنے ہی باغ میں ایک جگہ منتخب کی اور 1 درجن مزدوروں کو تہہ خانہ بنوانے کے لیے لگا دیا، جس کا راستہ سیدھا اس جگہ سے اس کے گھر کو نکلے۔ پھر قبر میں اس نے ٹوٹی پھوٹی لکڑیاں، گھاس اور پیڑ کے سوکھے ہوئے پتے سے تہہ خانے کے دہانے کو چھپا دیا۔ البتہ وہ مقدس دن آ گیا جب پادری کو کفن پہنا کر قبر میں لٹانا تھا، جس کی تیاری میں وہ پچھلے 1 مہینے سے لگا ہوا تھا۔ پادری کو کفن پہنا کر قبر میں لٹا دیا گیا اور مٹی ڈال دی گئی، اس طرح تدفین ہو گئی۔ پادری نے کفن کھولا اور تہہ خانے کے راستے اپنے گھر وہ پہنچ گیا۔ 3 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اس دوران پادری نے اپنے بال، داڑھی اور ناخن نہیں کاٹے اور انہیں بڑھنے دیا۔ ایک دن اچانک وہ گھر سے نکل کر شہزادے کی خدمت میں حاضر ہوا۔ دربار میں حاضر ہوتے ہی سب کے ہوش اڑ گئے اور سب حیرانی سے پادری کو دیکھنے لگے۔ تم جنت سے کب واپس آئے؟ شہزادے نے پوچھا، اور تم نے اپنی صورت کیا بنا رکھی ہے؟ تمہارے بال، داڑھی اور ناخن اس قدر بڑے ہوئے کیوں ہیں؟ اس لیے تو میں آج یہاں آیا ہوں، پادری نے جواب دیا۔ کون بے وقوف ہے جو جنت کا آرام چھوڑ کر یہاں زمین پر آئے گا؟ اگر یہ خاص مقصد نہیں تو اور کیا ہے؟ پادری نے کہا، آپ کو معلوم ہے کہ تقریباً 1 سال ہو گیا، تقریباً 3 سال آپ کے والد کے پاس ایک استاد نائی تھا جسے کسی وجہ سے پچھلے چند مہینوں سے جنت سے بہر کسی کام کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔ اس کی جگہ کوئی دوسرا نائی اب تک جنت میں نہیں آیا۔ آپ کے والد بزرگوار نے مجھے حکم دیا کہ میں آپ کے پاس جاؤں اور آپ سے کہوں کہ آپ فوراً کوئی نائی بھیج دیں تاکہ ان کی ضرورت پوری ہو جائے۔ شہزادے نے نائی کو حکم دیا کہ وہ جنت میں چلا جائے۔ نائی بہت زیادہ ڈر گیا کیونکہ اس کی بازی الٹ گئی تھی۔ وہ بہت دیر تک خاموش رہا کیونکہ وہ شہزادے کے حکم کو ماننے سے انکار نہیں کر سکتا تھا۔ شہزادے کے حکم دیتے ہی سپاہیوں نے قبر کھودنا شروع کر دی۔ بیچارے نائی کو کفن پہنا کر زندہ درگور کر دیا گیا۔ تو دوستو سبق یہ ملا، جیسا بوگے ویسا ہی کاٹو گے، جیسا کرو گے
वैसा भरोगे। इसलिए दूसरों के साथ अच्छाई के साथ पेश आया करें। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी करें। और अगर आप हमारे चैनल AS इन्फॉर्मेशन टीवी पर नए हैं तो इसको भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के निशान को दबाना ना भूलना, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, जज़ाकुमुल्लाहु खैर। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस चैनल पर बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस अपलोड हो रही हैं आजकल। तो आप लोगों से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को आगे शेयर किया करें।